حضرت عبد الرحمن بن مہذب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اپنے وقت پہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں غلاموں کے بازار میں گزرا۔ وہ وقت تھا جب غلام بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ اب تو ہر شخص آزاد ہے، وہ تھا غلامی کا دور۔ کہتے ہیں کہ میں غلاموں کے بازار میں گیا، دلال کو دیکھا، ایک غلام کو بیچتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں اس کو اس کے عیب کی وجہ سے بیچ رہا ہوں، اس میں عیب ہے۔ میں نے پوچھا اس میں کیا عیب ہے، مجھے یہ غلام خریدنا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن مہذب فرماتے ہیں وہ شخص دلال کہنے لگا کہ جاؤ اسی سے پوچھو غلام سے کہ تم میں کیا عیب ہے کہ تمہارا آقا تم سے تنگ آ گیا اور تمہیں بیچ رہا ہے۔ میں اس شخص کے پاس گیا، اس غلام کے پاس، اور پوچھا کہ تم میں کیا عیب ہے، کیوں تمہیں بیچا جا رہا ہے؟ کہا کہ عیب تو بہت سارے ہیں، لیکن میرا آقا کس عیب کی وجہ سے مجھے بیچ رہا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں اسی سے پوچھ لیں۔ وہ شخص پھر اس دلال کے پاس گیا، ایجنٹ کے پاس گیا اور کہا کہ کیا عیب ہے اس میں، کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا کہ اس کو دورے پڑتے ہیں، جنون طاری ہو جاتا ہے، اس پر دیوانہ ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت نے اس شخص نے اس غلام کے پاس آ کر کہا کہ بتائیے کہ تجھے یہ دورہ کب کب پڑتا ہے، سال میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ، جمعے والے دن، کس دن پڑتا ہے؟ تو اس نے کہا اے میرے آقا، جب محبت کی بیماری دل پر غالب آتی ہے تو تمام اعضاء میں سرایت کر جاتی ہے، اور جب دوسرے اعضاء پر وہ بیماری غالب آتی ہے تو محبت کا خمار تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اور عقل محبوب کی یاد میں کھو جاتی ہے، دل مستغرق ہو جاتا ہے، بدن ساکن ہو جاتا ہے، اور جاہل لوگ اس کو جنون سمجھتے ہیں۔ یعنی ولایت کے وہ سارے کے سارے مرحلے گنوا دیے ان دو لائنوں میں کہ یہ سارا کا سارا رب کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ جاہل مجھے کہتا ہے کہ میں مجنون ہوں، پاگل ہوں۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ غلام اللہ رب العالمین کے ولیوں میں سے کوئی ولی ہے۔ میں نے اس دلال سے کہا کہ یہ غلام کتنے میں بیچو گے؟ اس ایجنٹ سے کہا کہ یہ غلام کتنے میں بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ 200 درہم میں۔ میں نے 200 درہم اس کو دیے۔ اب دیکھیں اللہ والے ہوتے کیسے ہیں۔ کہتے ہیں میں 200 درہم دے کر اس غلام کو لے کر آیا، اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے کہا کہ دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو اس نے پہلا سوال مجھ سے یہ کہا کہ آپ کے گھر میں آپ کے گھر والے موجود ہیں یا نہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن فرماتے موجود ہیں۔ فرمایا پھر میں گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ غیر محرموں کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں آپ، غیر محرموں کو دیکھ نہیں سکتا، میں آپ کے گھر کے باہر ہی رہوں گا، جو کام کہیں گے وہ فوراً کروں گا، لیکن گھر کے اندر قدم نہیں رکھوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، آگے بڑھیں۔ اور کیا کیا ولایت ظاہر ہوئی اس غلام کی جو 200 درہم میں خریدا گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، گھر کے باہر ہی موجود رہا، جو مجھے کام ہوتا وہ کر دیتا تھا۔ کھانے کا وقت ہوا تو میں نے اس کو کھانا پیش کیا تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب افطار پیش کرنی پڑے گی۔ افطار کا وقت ہوا تو میں نے کھانا پھر پیش کیا کہ افطاری کر لے گا، تو اس نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ روزہ سے تھا، افطار پر بھی بھوک نہیں۔ جن کی بھوک رب العالمین کی یاد میں ختم ہو جائے اس کو دنیاوی بھوک کیا پریشان کرے گی۔ خیر، کہتے ہیں میں حیران رہا، لیکن اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ کہتے رات کا وقت ہو گیا، سب سو گئے۔ آدھی رات کو شیخ عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں اٹھا تو دیکھا کہ یہ میری چوکھٹ پر کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو سجدے میں چلا گیا اور رونے لگا، اور اللہ رب العالمین سے مناجات کر رہا تھا۔ وہ مناجات کیا تھی وہ غور سے سنیں۔ کہتا ہے اے میرے رب، سب بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے، دروازے بند کر کے سوتے ہیں نا۔
کہتے ہیں سارے بادشاہوں کے دروازے بند ہیں، لیکن تو وہ بادشاہ حقیقی ہے کہ تیری رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، بندہ جب جس وقت پکارے تو پکار سنتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مولا ستارے ڈوب گئے، آنکھیں سو گئیں، لیکن تو ایسا زندہ اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اے میرے مالک، تو نے زمین بچھا کر ہر محبوب کو اس کے محب سے ملا دیا اور خود سارے محبت کے ماروں کا محبوب ہے۔ اے تنہائی کے ماروں کے غمگسار، اے میرے پروردگار، اگر تو نے مجھے اپنے رحمت کے دروازے سے دور کر دیا تو کس کے دروازے پر جا کر التجا کروں گا؟ اے مالک و مولا، اگر تو نے مجھے عذاب دیا تو بے شک میں مستحق عذاب ہوں، اگر تو معاف کر دے تو تو بڑا کرم والا ہے، رحم والا ہے۔ پھر وہ غلام بیٹھ گیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رویا اور کہا اے میرے مالک، تیرے فضل سے صالحین عارفین نجات حاصل کرتے ہیں، کوتاہی کرنے والے تیری بارگاہ کی رحمت کے باعث توبہ کرتے ہیں اور تو معاف کرتا ہے، عفو و درگزر فرماتا ہے۔ اگرچہ میں معافی کا اہل تو نہیں ہوں، لیکن تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ ساری آہوزاری اس نے کی۔ حضرت عبد الرحمن سماعت کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آہوزاری چلتی رہی، دن ہو گیا تو میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ رات نیند کیسی ہوئی؟ تو فرمایا کہ سوئے تو وہ کہ جس کو آگ کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیشی سے اور گناہوں سے ملامت کا خوف ہی نہ ہو۔ پھر وہ بہت دیر تک روتا رہا، تو میں نے کہا جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ جب میں نے یہ جملے کہے تو اس نے کہا کہ اب تک تو 2 مالکوں کی نوکری کرتا تھا، اب ایک مالک نے مجھے آزاد کر دیا ہے، اب دوسرے مالک کی جو ہے گویا کہ عبادت میں ساری زندگی بسر کر دوں گا۔ یہ تھے اللہ کے نیک ولی، یہ اولیاء اکرام، یہ حقیقی معنوں میں مجذوب۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔